حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات۔ اذان معظم چوتھی نشست ہے، ذرا سا گزارش کروں اپنے بھائیوں سے ذرا سا فاصلے کو کم کیجیے، نزدیک تشریف لے آئیے۔ امام زمانہ کی ظہور کی تعظیم کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہیں بلا فصل کے ماننے والے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ فاصلہ کم کر دیں۔ تو قرآن اور شجرہ مبارکہ کے عنوان سے چوتھی نشست ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ توحید کا پرچار کرنے کے لیے ہمیشہ شجرہ مبارکہ سامنے آیا اور توحید کے پرچار کو روکنے کے لیے ہمیشہ مقابلے پر شجرہ خبیثہ آیا۔ اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ آدم علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوا۔ آدم علیہ السلام کے دور میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، شجرہ مبارکہ پر بات ہو رہی ہے، تو اس موقع سے انکار خدا کا آغاز ہوا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے دور میں انکار خدا آ گیا، دور آگے بڑھا، نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں لوگ انکار خدا کر رہے تھے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو راہ راست پر لائے۔ جب لوگ راہ راست پر آ گئے اور نوح علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو نوح علیہ السلام کے قوم والے بت پرستی میں چلے گئے، بت پرست بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو بت پرستی کی نجاست سے نجات دلا رہے ہیں اور دین حق پر لا رہے ہیں۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، لوگ سورج کے پجاری بن گئے۔ زمانہ آگے بڑھا، میرے بھائی میرا ساتھ دیجیے گا، یہ تاریخ ہدایت ہے، اسی میں جو ہے وہ شجرہ مبارکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ زمانہ آگے بڑھا، جب زمانہ آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ میرے بھائی جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو عجیب بات یہ ہے کہ انکار خدا والے بھی موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اور بت پرست بھی موجود ہیں، سورج پرست بھی موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے جانور کا گوشالہ بنا دیا، گائے کا گوشالہ بنا دیا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں انکار خدا بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بت پرستی بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جانور پرستی کے لوگ جانور کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کے پجاری ہیں، جانور کے پجاری ہیں، بتوں کے پجاری ہیں۔ زمانہ آگے بڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ میرے بھائی میرا ساتھ دیجیے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جیسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو راہ راست پر لائے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اتنی بدقسمت قوم تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ادھر آ گئی انسان پرستی، سورج پرستی،
بت پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی. اب زمانہ گزرا، زمانہ آگے بڑھا اور اب ختم مرتبت کا دور آیا. ہمارے آخری نبی کا ختم مرتبت کا دور آیا. ختم مرتبت کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، توحید کا بندوبست کرنا ہے، ہدایت کا بندوبست کرنا ہے قیامت تک کے لیے. تو وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے. اگر ختم مرتبت ہر کام کا، ہر مسئلے کا حل فردت کرتے، یعنی لوگوں کو بت پرستی سے روکتے، لوگوں کو سورج پرستی سے روکتے، لوگوں کو جانور پرستی سے روکتے اور لوگوں کو انسان پرستی سے روکتے، تو بہت وقت صرف ہوتا، بہت ٹائم لگ جاتا. تو ان چاروں مسئلوں کا حل میرے نبی نے ایک جملے سے کیا. فرمانے لگے لا الہ الا اللہ. ان چاروں مسئلوں کا حل نبی نے، چاروں مسئلوں کا، بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی. پھر سننا، بت پرستی، سورج پرستی، جانور پرستی، انسان پرستی، ان سب کا حل نبی نے ایک جملے سے کیا. فرمانے لگے لا الہ الا اللہ. کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے اللہ کے. اور انہی چاروں مسئلوں کا حل علی نے 4 الگ الگ طریقوں سے کیا. سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے، بتوں کو توڑا کہ بت خدا نہیں ہے، اللہ اکبر چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے، اور خود سجدہ کیا کہ انسان خدا نہیں ہے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. میرے بھائی بات پہنچ رہی ہے تو مجھے جانا تو شجرہ مبارکہ تک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بت موجود تھے. کچھ معلوم ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا، میرے بھائی کھت تو دھیرے شجرہ مبارکہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور شجرہ مبارکہ مکمل ہو نہیں سکتا بغیر حضرت ابراہیم کی تذکرے کے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ بت تھے. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دی وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان دیا. اللہ نے ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان دیا. فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گیا. ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گیا. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے، قرآن کی آیت آئی ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا، لوگوں کا میں تمہیں امام بناؤں گا. پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں نے مالک قالا ومن ذریتی. کیا یہ امامت میری ذریت میں جائے گی؟ کیا یہ امامت میری نسل میں جائے گی؟ جواب آیا لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا. میں امام بناؤں گا، تیری ذریت میں بھی امامت جائے گی، مگر امامت ظالموں تک نہیں جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، کہنے لگے وجنبنی بنی و بنیا ان نعبد الاصنام. مالک مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. وجنبنی و بنیا ان نعبد الاصنام. مالک مجھے اور میرے بیٹے کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. کسی نے تمہارے چھٹے مولا سے پوچھا مولا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ابراہیم جو دعا مانگ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ کا تذکرہ ہے. محمد مصطفیٰ نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اس لیے محمد کو نبوت ملی، اور ہمارے بابا علی نے کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا، اس لیے انہیں امامت ملی. بھائی بات پہنچ رہی ہے، مشکل بات تو نہیں ہے، کچھ عرض کر دوں. تو اب کیا کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام؟ وَمِن ذریتی. مالک یہ امامت، میرے بھائی یہ امامت سمجھ لو، شجرہ مبارکہ سمجھ میں آ جائے گا. وَمِن ذریتی. یہ امامت میری ذریت میں جائے گی، میری نسل میں جائے گی. کیا کہا اللہ نے؟ لا ینال عہد الظالمین. ابراہیم میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا.
ورنہ میرے بھائی جملے کی اہمیت کو جملے کی قدر سمجھنا. ابراہیم نے ظالم کو امام نہیں بناؤں گا. اچھا ظلم کہتے کیسے ہیں میرے بھائی؟ ذرا سا میرا ساتھ دینا. یہ ظلم آ گیا ظاہر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو امام نہیں بناؤں گا. ظلم کہتے کیسے ہیں؟ میرا ساتھ دو ذرا سا. ذہن میں ہے ظلم کہتے کیسے ہیں؟ ذرا سا میرا ساتھ دو. ظلم کہتے کیسے ہیں؟ کسی بہت توجہ رکھنا ہے وہ چرچ کرنا ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہتے ہیں ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم بہت توجہ رکھنا ہے. کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کو رکھ دینا. مجھے کہنا تو میں نے کہہ دیا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کو اس جگہ پر رکھ دینا. میں مثال کے طور پہ بچوں کو مثال سمجھانے کے لیے نوجوان جو گھوم گھوم کر دیکھ رہے ہیں اور ان کو یہی مثال سمجھ میں آئے گی. ظلم کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کسی دوسری چیز کو اس کی جگہ پر رکھ دینا. بھائی جوتے کہاں پہنتے ہیں؟ پیروں میں. اچھا اور ٹوپی کہاں پہنتے ہیں؟ سر پہ. بھائی جوتے کی جگہ ہے پیر اور ٹوپی کی جگہ ہے سر. اب اگر جوتوں کو اٹھا کے سر پہ رکھ لے اور ٹوپی کو پیر کی جگہ پہ رکھ دے تو ظالم کہلائے گا. کسی کا تو دکھے ہے نہیں. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بولے کہ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان شرک لا ظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم ہے شرک. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. اچھا اب میرا ساتھ دینا. اور ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ ذریت بھی مالک یہ امامت میری ذریت میں جائے گی. اللہ نے کیا کہا کہ میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا. اب اس بات کو یاد رکھیے گا جس کا شجرہ خراب ہوگا وہ امام بن نہیں سکتا. خطابی جملہ نہیں. جس کا شجرہ خراب ہوگا وہ امام بن نہیں سکتا. اچھا بہت توجہ رکھیے گا میرے بھائیوں. جس پر خود حد شرعی جاری ہونی ہو وہ کسی دوسرے پر حد شرعی جاری کر نہیں سکتا. جس پر خود حد شرعی جاری ہونی ہو یعنی جو خود سزا کا مستحق ہو وہ کسی دوسرے کو سزا دے نہیں سکتا. جو خود سزا کا مستحق ہو وہ کسی دوسرے کو سزا دے نہیں سکتا. جو خود حد شرعی کا مستحق ہو وہ کسی دوسرے پر حد جاری نہیں کر سکتا. کیا بھول گئے عرفات کا میدان سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. سب کا سنا ہوا واقعہ ہے. حج کا موسم دوسری خلافت جوش ہے کہ خلافت کو تلوار کے طور پر پھیلانا ہے. حج کا موسم ہے. کوئی شخص جو ہے اسی حج کے موسم میں طواف کر رہا تھا. حد شرعی جاری کر رہی ہے. حج کے موسم میں طواف کر رہا تھا. ایک مرتبہ آپ کا مولا بھی اسی مقام پر حج میں موجود ہے. میرے بھائیوں تھکے تو مجھے بتا دو میں بیان کروں گا. آپ کا مولا بھی موجود ہے. ایک مرتبہ ابو الحسن نے آپ کے مولا نے میرے مولا نے ایک شخص کو دیکھا اسے تماچا مارا. جو خود حد شرعی کا مستحق ہو وہ کسی دوسرے پر حد شرعی جاری سب کو سنا ہوگا واقعہ لیکن مجاز کرنا چاہو کسی دوسرے پر جاری کرنے کا اہل نہیں ہے. آمین نے تماچا مارا. جب وہ شخص کو تماچا مارا نا تو وہ شخص اب طواف کر رہا ہے منہ سوکھ چکا ہے. لہذا علی کا تماچا مارا ہے. بھائی علی کا تماچا لگا ہے منہ سوکھ گیا. اب وہ طواف کر رہا ہے کہ ایک منزل آئی یہ خلیفہ جو نے اس شخص کو دیکھا اور بلایا. کہنے لگے کہ یہ تیرا چہرہ سوکھا ہوا کیوں ہے؟ یہ تیرا چہرہ سوکھا ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگا امیر کیا بتاؤں علی نے تماچا مارا ہے. علی نے تماچا مارا ہے اس لیے میرا چہرہ سوکھا ہوا ہے. نیا اسلام تھا. بڑا جوش تھا. بڑا ولولہ تھا. تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلانا ہے. جلال کے عالم میں کہا کہ ذرا علی کو بلاؤ ابو الحسن کو بلاؤ. بڑا جلال ہے کہ بلاؤ علی کو بلاؤ میں فیصلہ کروں گا. میں فیصلہ کروں گا. علی آئے. جیسے ہی علی آئے ٹون بدل گئی. کہنے لگے یا علی یہ اس مظلوم کا آپ نے تماچا مارا ہے. میرے بھائیوں میرے ساتھ دینا. فرمانے لگے علی سے کہتے ہیں کون؟ تو خلیفہ کا کہ علی اسے آپ نے تماچا مارا ہے. کہا ہاں میں نے مارا ہے. اور پھر کیوں مارا ہے؟ یہ دوران طواف
مسلمانوں کی ناموس پر نگاہ رکھ رہا تھا. میں نے اسے دیکھا اور میں نے اسے ٹماٹا مارا. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق مڑے اس شخص کی جانب اور مڑنے کے بعد کہنے لگے کہ تجھے عین اللہ نے دیکھا, ید اللہ نے مارا, اب یہ رضی اللہ کیا کرے. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بولنا چاہیے صلوات پڑھیں. ختم ہوگا میری بات, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا, لیکن ابراہیم میں ظالم کو امام, میرے بھائی تھک گئے, میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا تو اب امامت ملی کیسے ابراہیم علیہ السلام سے؟ میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کی شکل میں, وَإِذَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ابراہیم کا کچھ کلمات میں امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ, ابراہیم اس میں 100% کامیاب ہو گئے. کسی نے ہمارے چھٹے مولا سے پوچھا کہ مولا وہ کلمات کیا تھے جن کلمات کا ذکر کیا اور ابراہیم کامیاب ہو گئے. ایک مرتبہ جعفر صادق مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے یہ وہی کلمات تھے جن کے ذریعے تیرے باپ آدم کی دعا قبول ہوئی تھی, جن کے ذریعے تیرے باپ آدم کی دعا قبول ہوئی تھی. کیا بھول گئے آدم کو ہے جانا حضرت ابراہیم تک ہے, لیکن جملہ کو ہدیہ کر دوں. آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے, فرش پر آئے, گریا کر رہے ہیں, سب نے سنا ہے حضور ہے, ڈیٹیل میں نہیں جانا, گریا کر رہے ہیں آدم. تھک گئے میرے بھائی, سن رہے ہو نا, تھک تو نہیں رہے. اب آ گئے زمین پر, ٹھیک ہے نا, ایموشن ہو گیا, بظاہر زمین پر آ گئے. جب زمین پر آئے تو اب گریا کر رہے ہیں فراجہ ہوا میں ہیں کہ مالک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, مالک میری توبہ کو قبول کر لے. توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک مرتبہ جبرائیل آئے, بس اسی جملے تک لانا تھا, اسی جملے تک میرے بھائیوں کلمات کون سے ہیں, اسی جملے تک لانا تھا. ایک مرتبہ جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آدم دعا مانگو. آدم نے کہا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں. کہا آدم ایسے دعا نہیں مانگو. کہا پھر کیسے مانگو؟ کہا آدم میں تمہیں طریقہ بتلانا چاہتا ہوں, دعا مانگو. ایک مرتبہ آدم نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اب جبرائیل دعا تعلیم کر رہے ہیں, پروردگار تجھے محمد کا واسطہ, پروردگار تجھے علی کا واسطہ, پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ, پروردگار تجھے حسن کا واسطہ, پروردگار تجھے حسین کا واسطہ. ادھر آدم نے پنجتن کے نام سے دعا کی, آدم کی دعا قبول ہو گئی. کہنا فقط اتنا ہی ہے کہ جب پنجتن کے نام کے بغیر تمہارے باپ آدم کی دعا قبول نہ ہو, تیری نماز کیسے قبول ہو جائے گی؟ اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. حضور باتیں پہنچ رہی ہیں آپ تک. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے مل کر امام زمانہ کے ظہور کی تعظیم کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. بس گفتگو میں نے سمیٹ دی. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی دعا جن کلمات سے پوری ہوئی, انہی کلمات کے ذریعے ابراہیم کی کا امتحان لیا گیا اور ابراہیم اس امتحان میں فاطمہ 100% کامیاب ہوئے. جیسے ہی 100% کامیاب ہوئے, اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. میرا جی چاہ رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں, قرآن کی آیت ہے. اس کے بعد ابراہیم نے کیا کہا, انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. اس کے بعد پتہ ہے ابراہیم نے کیا کہا, کہنے لگے مالک ومن اصحابی, کیا یہ امامت میرے اصحابوں میں جائے گی؟ نہیں, آیت میں ہے ومن ذریتی, ومن ذریتی, ومن ذریتی. مالک یہ امامت میری نسل میں جائے گی, یہ امامت میری نسل میں جائے گی. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مالک یہ امامت میرے ساتھیوں میں جائے گی. ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مالک یہ امامت میرے صحابیوں میں جائے گی. نہیں, ابراہیم نے کہا کہ یہ مالک چاہیے امامت میری ذریت میں جائے گی. تو ابراہیم کے پاس علم غیب تھا اور ابراہیم کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ امامت کا وزن صحابیت نہیں اتار سکتے. ختم ہو گئی میری بات میرے بھائیوں, میں مسائل تک آ گیا, مگر ایک جملہ کو ہدیہ کرنے دو. ایک جملہ, ابراہیم تمہیں امتحان دینا ہوگا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہنے لگے مالک جی میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں. کہنے لگے ابراہیم تمہیں حق کا پرچار کرنا ہوگا. مالک میں کروں گا. ابراہیم اس راہ میں
تمہیں اپنی بیوی اور بچے کو صحرا میں چھوڑنا ہوگا. کہا مالک میں یہ بھی کروں گا. کہا ابراہیم اس راہ میں تمہیں ہجرت کرنی ہوگی. کہا مالک میں یہ بھی کروں گا. کہا ابراہیم اس راہ میں تمہیں بتوں کو توڑنا ہوگا. کہا مالک یہ تو شوق سے کروں گا. مالک یہ تو شوق سے کروں گا. بس جواب آ گیا انی جاہلوں کا للناس اماما. ابراہیم نے تو لوگوں کا امام بنا دیا. اب توجہ کیجیے گا اس جملے کی جانب میرے بھائیوں. ابراہیم کون ہے؟ ٹیکنیکل بات ہے. ابراہیم کون ہے؟ ابراہیم ہے. اب میرا ساتھ دیجیے گا. ابراہیم ہے امامت تجھے میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. اب بہت ٹیکنیکل بات. ابراہیم ہے کون؟ ابراہیم ہے عبد. سب سے پہلے تو عبد ہوئے ہیں. جب درجہ بڑھا تو اب ابراہیم بنے نبی. یہ عقیدے کا جملہ ہے. اس جملے کو سمجھا محفوظ کرنا. امامت تک جانا ہے. ابراہیم ہے عبد. درجہ بڑھا نبی بنے. درجہ بڑھا رسول بن گئے. اور جب رسول درجہ بڑھا خلیل بن گئے ہیں. اور جب خلیل بن گئے اور درجہ بڑھا تو امامت بن گئی. اگر امامت اتنی قیمتی شے نہ ہوتی تو ابراہیم امام بننے کی دعا نہ مانگتے. اپنی اپنی حالات کی قبولیت کے لیے مل کر بلند ترین صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. بس ختم ہو گئی میری بات. میری گفتگو ختم ہو گئی. تو ابراہیم کو امامت کیسے ملی؟ خلیل کو امامت کیسے ملی؟ امتحان دینے کے بعد. بھائی خلیل کو امامت کیسے ملی؟ امتحان دینے کے بعد. میرا بھائی پوچھو خلیل کو امامت کیسے ملی؟ خلیل کو امامت کیسے ملی؟ بہت توجہ رکھنا, کسی جملے تک لے کر جانا ہے. خلیل کو امامت کیسے ملی؟ امتحان دینے کے بعد. تو جب ابراہیم جیسے خلیل نبی کو امامت امتحان کے نہ مل سکے تو کسی دھرتی کے گوشت کو کیسے بچائیں گے؟ بس میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اب ابراہیم بتوں کو توڑ رہے ہیں. ختم ہو گئی میری بات میں مسائل تک آگے اسی جملے سے. ابراہیم بتوں کو توڑ رہے ہیں, لعنت بھی بھیج رہے ہیں بتوں پر, اور بتوں کو توڑ بھی رہے ہیں. عجیب بات یہ ہے میرے بھائیوں, عقیدے کا جملہ حجہ کر رہا ہوں. خلیل اپنے مولا کے دشمنوں سے دشمنی رکھ رہا ہے. میں نے کیا کہہ دیا؟ ابراہیم کا مولا کون؟ اللہ. ابراہیم کا مولا کون؟ اللہ. اور اللہ کے دشمن کون؟ وہ بت. بھائی ابراہیم کا مولا کون؟ اللہ. اور اللہ کے دشمن کون؟ وہ بت. تو خلیل اپنے مولا سے, خلیل اپنے مولا کی محبت میں اپنے مولا کے دشمن سے دشمنی رکھ کر خلیل رہ سکتا ہے, تو ہم بھی اپنے مولا کے دشمن پر لعنت بھیج کر مسلمان رہ سکتے ہیں. بس میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی. اب وہ پڑھ دوں, میرے ذہن میں آ گیا, مسائل کا پڑھ دوں. مولوی صاحب برادران, انہوں نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. ہضم ہو رہی ہے, بسم اللہ تو ہے, لیکن کیا کہا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. عجیب بات ہے. پروردگار عالم, اب وہ جھوٹ کیا ہے میں انشاءاللہ اگلی تقریر میں بیان کروں گا. لیکن شفر صاحب میرا ساتھ دیجیے گا. کتنے جھوٹ بولے؟ 3. اور قرآن کی آیت پڑھ دوں ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ابراہیم میرا صدیق نبی تھا. جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب نے کہا تھا کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم صدیق ہے, سچا ہے. تو میں قرآن کی مانوں یا مولوی کی مانوں؟ مولوی کہے کہ ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے اور قرآن کہے کہ ابراہیم صدیق نبی ہے, ابراہیم سچا نبی ہے. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی, کہنے لگا کہ اس میں ابراہیم کی کوئی غلطی نہیں ہے, اصل میں اپنے جھوٹے کو صدیق بنانا تھا, اس لیے ابراہیم کی شان بتا دی. بس میرے بھائیوں, میرے بزرگوں,
گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی، لیکن میرا جی چاہ رہا ہے کہ روایت پڑھ دوں، شجرہ مبارکہ ایک روایت پڑھ دوں۔ ابراہیم بتوں کو توڑ رہے ہیں، ابراہیم بتوں کو لعنت بھیج رہے ہیں، ابراہیم تبرہ کر رہے ہیں، کیا بھول گئے اب یہ رسول ہیں، جھوٹے ہیں نہیں۔ کتاب کا نام غایۃ المرام، علامہ ہاشمی بہرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو، نہیں تو کل اجازت ہے نا میرے بھائی، پیچھے اجازت ہے؟ اچھا وہ روایت سنو، تبرہ ہے، برات، لعنت۔ رسول نے کہا کہ علی جاؤ مدینے کی گلیوں میں جاؤ، میرے بھائیوں میں تھک جاؤں تم نہ تھکنا، اس روایت کو سوچتے رہنا کیونکہ میں تھک گیا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ علی جاؤ مدینے کی گلیوں میں اور جانے کے بعد یہ اعلان کر دو جو مزدور کا حق کھائے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ میرے بھائی تھک گئے ہو تو بتا دو مجھے، رسول کہہ رہے ہیں کہ علی جاؤ اور مدینے میں اعلان کر دو جو مزدور کا حق کھائے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ علی گئے، اعلان کر کے آ گئے۔ سننا اب اس اعلان کے بعد کچھ تو ہوگا ہے۔ اب رسول نے دوسرا اعلان کیا، کہنے لگے علی جاؤ اور مدینے میں جا کر اعلان کر دو جو اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا آقا بنائے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ غدیر کے بعد کا واقعہ ہے کہ جاؤ جو مزدور کی مزدوری میں کنجوسی دکھائے، مزدوری نہ دے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ جو اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنائے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور اب جملہ سنو گے تیسری بار اعلان کہا علی جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو جو اپنے باپ اور ماں پر سب کو شتم کرے اس پر بھی خدا کی لعنت ہو، اس پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ تو تین لعنتیں رسول نے کہہ دی ہو۔ اب حضرت فاروق بما صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رسول کی خدمت میں آئے اور آخری جملہ میں اس کے بعد مسائل تک آ جاؤں گا، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے اعلانات سنے آپ کی جانب سے، کیا وہ اعلانات صحیح ہیں؟ کہا کیا سنا تم نے؟ کہا اللہ کے رسول ہم نے سنا کہ جو مزدور کی مزدوری کا حق ادا نہ کرے، مزدور کی اجرت نہ دے، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ کہ اللہ کے رسول آپ نے کہا ہاں میں نے یہ کہا ہے، اور سن لیں قرآن میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میری بھی ایک مزدوری ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اگر اب کوئی میرے اقربا سے محبت نہیں کرے گا اس پر میری بھی لعنت ہے، خدا کی بھی لعنت ہے۔ کہ اللہ کے رسول دوسرا قول کہ جو اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر پیچھے والے بھائی ختم ہو گئی بات، دوسرا اعلان جو اپنے آقاؤں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بنائے اس پر میری لعنت ہو۔ کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا؟ رسول نے کہا ہاں میں نے ایسا کہا۔ کیا تو قرآن کی آیت بھول گیا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں نبی مومنین کا مولا ہوں اور میں نے اپنے علی کے لیے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جو کوئی بھی مجھے چھوڑے گا یا علی کو چھوڑے گا یا علی کی اولاد کو چھوڑے گا اس پر میری بھی لعنت ہوگی، خدا کی بھی لعنت ہوگی۔ اور اب تیسرا قول جو کوئی بھی اپنے باپ اور ماں پر سب کو ستم کرے گا، انہیں برا بھلا بولے گا، ان پر میری لعنت ہوگی، ان پر خدا کی لعنت ہوگی۔ کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کہا میں نے ایسا کہا انا و علی ابا هذه الامه، ارے میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں، اب علی کو وہی مانے گا جو اپنے باپ کو پہچانے گا۔ بس میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، گفتگو اس مرحلے پر آ کر اختتام پذیر ہو گئی۔ آج 4 محرم بھی گزر گئی نا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں کس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج جناب سرکار اول محمد علیہ السلام کی نسبت سے یہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے پاس مسائل کا رفت نہیں ہے، مگر میں ایک جملہ جانتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے یہ اول محمد؟ اگر اول محمد کو سمجھنا ہے تو اول محمد کی ماں کو سمجھو، اول محمد کے باپ کو سمجھو، اول محمد کے دادا کو سمجھو۔
عبداللہ ابن جعفر طیار کے بیٹے ہیں. اور عبداللہ کون ہیں؟ جعفر طیار کے بیٹے ہیں. تمہیں پتہ ہے رسول کو جعفر طیار سے اتنی محبت تھی کہ جس روز خیبر فتح ہوا ہے نا، خیبر جنگ خیبر فتح ہوا ہے، جعفر طیار حبشہ میں تھے، اسی روز جعفر طیار واپس آئے ہیں. رسول کو اتنی خوشی تھی جعفر کے واپس آنے کی کہ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں خیبر فتح ہونے کی زیادہ خوشی مناؤں یا جعفر کے واپس آنے کی زیادہ خوشی مناؤں. ایسے ہیں. ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. ان کی ماں کو پہچان دو، ان کی ماں کو پہچان دو. میں کس طریقے سے آپ کی خدمت کیا کیا کروں؟ تمہیں یاد ہے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ مولا آپ جا رہے ہیں، آپ جائیے، ان بیویوں کو تو نہ جانے دیجیے. یاد ہے نا، مقبل کا جملہ ہے، ان بیویوں کو نہیں جانے دیجیے. خیمے کے پیچھے سے آواز آئی تھی کہ عبداللہ کیا بہن کو بھائی سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عبداللہ ابن جعفر طیار قافلے کے ساتھ مکے تک گئے. مقاتل میں ملتا ہے. لیکن جب حسین نے مکے سے طے کیا کہ سفر کریں گے آگے، تو سفر کرنے سے 1 یا 2 روز بعد مقتل کا جملہ ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے شہزادی زینب سے کہا، شہزادی زینب سے کہا کہ ذرا میرے بچوں کو تیار تو کر دو. شوہر کا حکم ہے. شہزادی زینب نے دونوں بچوں کو تیار کیا، بالوں میں کنگھی کی، نئی پوشاک پہنائی، خوشبو لگائی، عطر لگایا. جب دونوں بچے تیار ہو گئے نا، تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ تھام کر حسین کے پاس آئے. زبان سے کچھ نہیں کہا، 7 مرتبہ بچوں کو حسین پر صدقہ کیا. اور صدقہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا میں تو موجود نہیں ہوں گا، یہ بچے میری طرف سے تحفہ ہیں، ان بچوں کو میں نے آپ پر صدقہ کر دیا، آپ پر قربان کر دیا. عاشور کا روز آیا. میرے بھائیوں، عاشور کا روز آیا. میں کس طریقے سے تمہاری خدمت میں بیان کروں. مقتل کا جملہ ہے. محمد ابن عباس 9 یا 10 برس کی عمر ہے، ابو الفضل عباس کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ جب بنو ہاشم کے جوان جانے لگے نا، تو ایک مرتبہ محمد ابن عباس کو عباس نے گود میں لیا. جملہ سنو مقتل کا. گود میں لیا اور آئے حسین کے پاس، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا میرے اس بیٹے کو جنگ کی اجازت دے دیجیے. سنو کہ جملہ حسین کا. کہنے لگے بھیا عباس میری غربت پر رحم کھاؤ، میں یہ کب تک دیکھتا رہوں گا کہ ام البنین کی گودی اجڑتی رہے. مقتل کے جملے ہیں. عباس طویل القامت تھے. بچے کو کان میں بتلاتے جاتے ہیں کہ بیٹے تو حیدر کرار کا پوتا ہے، بیٹے تو حیدر کرار کا پوتا ہے، تو عباس کا بیٹا ہے، بڑھ بڑھ کر حملہ کر دو. کہنے لگا بابا آپ یقین جانیے میں حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں میدان سے واپس نہیں آؤں گا. محمد ابن عباس میدان میں آئے، حملہ کیا، شہید ہوئے، لاشا خیموں میں آئے. جملہ سنو کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب اسی خیمے میں موجود ہے. عباس کی ماں اپنے بیٹے کے لاش پر، محمد ابن عباس کی ماں اپنے بیٹے کی لاش پر موجود ہے. ایک مرتبہ زینب آئی اور مبارکباد دی کہ بیوی تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو شہادت نصیب ہوئی. اور اب فضہ سے کہا کہ فضہ میرے اور محمد کہاں ہے؟ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں کہ بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں، میرے اور محمد کہاں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی باہر آئی. فضہ آخر جملہ مسائل کا، میں مسائل تک آ گیا. باہر آئی، عجیب منظر دیکھا. فضہ نے آ کر زینب سے کہتے ہیں کہ بیوی کیا بتلاؤں، حسین نے اونو محمد کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور بچے بار بار کہتے جاتے ہیں معمولانہ میں جنگ کی اجازت دو، معمولانہ میں جنگ کی اجازت دو. ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ فضہ جا کر حسین سے کہہ دے کہ تجھے میرے حق کی قسم ہے خیمے میں آؤ. آخری جملہ مسائل تھا. حسین خیمے میں آئے. شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بھیا میں نے زندگی میں تم سے کبھی کچھ نہیں مانگا، بھیا آخری جملہ میرے ان بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. بچے میدان میں آئے، حملہ کیا اور یہ کہہ کر حملہ کیا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں.
فوجیں دور دور بھاگی. ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی کہ ارے یہ علی کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, اکیلے اکیلے جاؤ گے, مرتے رہو گے, انہیں گھیر کے مارو. جب فوجوں میں گھرے ہیں تو آواز دی کہ مامودان مدد کو پہنچو. ایک طرف سے حسین دوڑے, ایک طرف سے عباس دوڑے. میرے بھائیوں اور محمد شہید ہو گئے, سونو محمد شہید ہو گئے. ایک جملہ میرے ذہن میں موجود ہے, جب دمشق میں قافلے کو رہائی ملی ہے تو ہر بیوی کے سامنے اس کے لال کا سر رکھا ہوا تھا, ام کلثوم کے سامنے سر رکھا ہوا ہے عباس کا, ام لیلا کے سامنے علی اکبر کا سر رکھا ہوا ہے. کسی شامی عورت نے دیکھا کہ ایک گوشے میں دو ننھے ننھے سر رکھے ہوئے ہیں جن پر کوئی رونے والا نہیں ہے, تو ایک مرتبہ اس نے پکار کہا کہ ارے کیا ان کی ماں مر گئی ہے. زینب نے سر بلند کیا, کہا یہ دونوں لال میرے ہیں, میں بھائی پہ رہوں یا بیٹوں پہ رہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. یا حسین یا حسین